سبحان اللہ. ابھی مدینہ منورہ میں ایک پیر صاحب سے وہ متبع بات چیت کر رہا تھا کہ مریدی پیری کیا ہے. اردو میں کہتے ہیں مرید، عربی میں کہتے ہیں بیت، اور بیت کے بہت سے معنی ہیں. سمجھے آپ؟ عہد کے بھی ہیں، پیمانے کے بھی ہیں، اور بک جانے کے بھی ہیں. سمجھے آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بیت رضوان کی ہے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کچھ بات چیت کرنے کے لیے بھیجا تھا تو یہ شہرت ہو گئی کہ عثمان کی شہادت ہو گئی. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو یعنی بیعت فرمایا، عہد کروایا، ان سے عہد لیا کہ تم جو ہے عثمان کا بدلہ لو گے شہادت کا. سمجھے آپ؟ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اللہ نے الٹا ہاتھ لیا کہ یہ ہے عثمان کا ہاتھ، اور اپنا سیدھا ہاتھ لیا، فرمایا یہ ہمارا ہاتھ. ہم نے عثمان کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لی. سمجھے آپ؟ اس طریقے سے بیعت فرمائی، بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں. یہ یہاں سے طریقہ قرآن آیت کی آیت ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فاعز اللہ. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فاعز اللہ سکینتہ. تحقیق راضی ہوا اللہ ان لوگوں سے جن لوگوں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے تو نے بیعت کی. بیعت کے معنی مرید ہونے کے ہیں. جو پہلا ثبوت تو قرآن سورہ فتح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی یعنی مرید کیا تمام صحابہ کو، 1,00,000 سے زائد تعداد میں یا کم بیش اللہ معاف فرمائے. اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. دوسرے بیعت عقبہ ہے. تیسری بیعت عقبہ ثانیہ. یہ 3 بیعت فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو بیعت کیا. صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم نے بیعت کیا، فاروق اعظم عثمان ذی نے بیعت کیا، عثمان ذی علی کرم اللہ وجہ نے بیعت کیا. اب یہ بیعت 4 صحابہ جو خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، یہ 4 خلفاء نے بیعت کی، اور یہ چاروں بیعتیں بانی بادشاہی بیعت بھی تھی، امیر المومنین بھی تھے، اور روحانی بیعت بھی تھی. چاروں خلفاء راشدین جو بیعت کر رہے تھے، چاروں بیعتیں بیعت وقت خلافت کی بیعت اور اس کے بعد روحانی بیعت. ان چاروں خلفاء راشدین جو ہیں اس طریقے سے بیعت کر رہے تھے. اور اس کے بعد جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید نے مقابلہ کیا خلافت کا، اس کے بعد مشائخین علماء تمام جمع ہوئے کہ اب تک تو چاروں خلفائے راشدین تک یہ روحانی بیعت اور امیری بیعت خلافت کی بیعت ایک ہی بیعت تھی. اس کے بعد جب یہ بیعت یزید سے مقابلہ ہوا تو مشائخین بھی اور علماء سب بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ اب اس بیعت کو علیحدہ کیا جائے گا، یعنی خلافت کی بیعت علیحدہ کی جائے گی اور روحانی بیعت علیحدہ کی جائے گی. جس میں سب سے پہلی ہستی یعنی شیخ شہاب الدین سہروردی کی ذاتی گرامی بیعت فرمایا. یہ 4 جس طرح امام اعظم شافعی مالکی حنبل 4 امام شریعت کے امام ہیں، طریقت کے 4 امام یہ ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ بہاؤالدین نقشبندی، عبد القادر جیلانی. اب اس بیعت کو علیحدہ کیا جائے گا، یعنی خلافت کی بیعت علیحدہ کی جائے گی اور روحانی بیعت علیحدہ کی جائے گی. جس میں سب سے پہلی ہستی یعنی شیخ شہاب الدین سہروردی کی ذاتی گرامی بیعت فرمایا. یہ 4 جس طرح امام اعظم شافعی مالکی حنبل 4 امام شریعت کے امام ہیں، طریقت کے 4 امام یہ ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ بہاؤالدین نقشبندی، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. اور سارے ان مذاہب مریدوں یعنی سارے ان مشائخین نے مرید فرمایا. مرید اردو میں ہے اور بیعت عربی میں ہے. اور اس بیعت کا رزلٹ یہ نکلا، وہ پیر صاحب جو وہ رنگ پہنے ہوئے ہیں، وہ اس رنگ کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے پوچھتے اگر وہ ہندوستان میں ہوتا کہ یہ تو
یہاں ہندوستان میں یہ رنگ جو پہنا اسی رنگ کی وجہ سے خواجہ صاحب کے ہاتھ پر 92 لاکھ نے اسلام قبول کیا، اسی رنگ کی بدولت آج بڑے بڑے علماء بھی ہیں، محدث بھی ہیں، جہاں ہیں آج دیکھ لیے بڑے بڑے عالم کے پیچھے جو ہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی نہیں آتے، ایک درویش ایک پیر کے ساتھ پیچھے ہوتے، ہندو بھی ہوتا ہے، کافر بھی، عیسائی بھی ہوتا ہے، سب پیچھے ہوتے ہیں، مولوی کے ساتھ نہیں ہوتا کیونکہ نفاق پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہ مشائخین جو ہیں ایک کرنا چاہتے ہیں اور اس ایک کا رزلٹ نکلتا ہے کہ کثیر تعداد میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ کتنی تعداد؟ اب اسی بیت پر ہے، جب محبوب الہی کی بارگاہ میں پنڈت آتا ہے اور کہتا ہے شنکر کرشن جی کے درشن کرا دیں، آپ نے فرمایا پنڈت جی ہم درشن تمہیں کرائیں یا تم خود کر لو؟ کہاں اپنے کپڑے لے آؤ، اپنے برتن لے آؤ، یہاں لو بستر بچھاؤ اور اس کے بعد تم یہاں رہو۔ لہذا جب دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ اس طرح ذکر الہی میں ہے، فجر کی نماز پڑھی خدمت خلق، ظہر پڑھی خدمت خلق، عصر پڑھی خدمت خلق، مغرب پڑھی خدمت خلق، عشاء پڑھی خدمت خلق، یہاں تک کہ وہ اس میں بعد عشاء کے بعد رات کے 12 بجے میرے محبوب الہی تھوڑی دیر استراحت فرماتے ہیں اور اس کے بعد پھر گیا اجاری اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ 15 دن یا 20 دن کے اندر اسی پنڈت نے میرے محبوب الہی کے قدموں پہ ہاتھ گر گیا اور کہا کہ اسلام قبول کر لیجئے، آپ کے درشن چاہیے۔ یہ سب مشائخین نے یہاں سے لے کے کتنے واقعات سنائے آپ، وہ وہاں حکومت سعودی تھی، درشن چاہیے۔ یہ سب مشائخین نے یہاں سے لے کے کتنے واقعات سنائے آپ، وہ وہاں حکومت سعودی تھی، ورنہ کہ وہ پھر یہاں ہوتا تو اسے صحیح جواب دیا تھا کہ بیٹھ تو کیا جانتا ہے، جو ایک سیدھے سادے بھولے بھالے آدمی سے ایک اس طرح بحث کر رہا تھا، لہذا یہ بحث ہی سے کر ان سے بحث کر یہاں ہندوستان میں آج پھر تجھے بتائیں گے کہ مریدی پیری کیسے ہوتی ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے اکابرین نے بیعت کی۔ ارے امام اعظم دیکھ، امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں لولا حلق نعمان الا صحبت الاثنین، امام محمد باقر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے 2 سال کی صحبت مجھے امام محمد باقر کی نہ ملتی تو نعمان ہلاک ہو گیا تھا۔ اتنا بڑا امام اعظم کہہ رہا، وہ مراد مریدی پیری مراد تھی، روحانی جنا مراد، قلب کو روشانی کرنا مراد۔ سمجھا؟ یہاں سنو، سرکار نے کتنے حدیثیں فرمائی ہیں کہ میں 2 علم لے کر آیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ اس کی راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا نے مجھ کو 2 علم عطا فرمائے ہیں، ایک علم ظاہر شریعت ہے جس کو میں نے تم نے ظاہر کیا ہے، اور ایک علم وہ سینہ ہے، اگر میں ظاہر کر دوں تو تم میری گردن مارو۔ درود شریف اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بیعت یہ تو کر اللہ جی لوگوں سے مخالف، یعنی بیعت کے معنی خریداری کے بھی ہیں، خرید لی اللہ نے جانوں کے بدلے۔